شریعت نے جتنے اعمال ہمارے ذمے لگائے ہیں یہ بظاہر تو کیا ہیں، جیسے بخار نظر نہیں آتا لیکن اس کو تولا جاتا ہے، ہوا نظر نہیں آتی لیکن ہوا کو تولا جاتا ہے، اس وقت کیا سینٹی گریڈ چل رہا ہے اس کو تولا جاتا ہے، بلڈ پریشر نظر نہیں آتا لیکن وہ بھی تلتا ہے، شوگر نظر نہیں آتی لیکن اس کو بھی تولا جاتا ہے۔ تو جتنے ہمارے رب نے اعمال ہمیں بتائے ہیں، روزہ ہوا یا حج ہوا یا زکوٰۃ ہوئی یا نماز ہوئی، یہ جتنے اعمال ہیں یہ مرتے ہی ایک شکل اختیار کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایات ہے کہ جب یہ آدمی قبر میں دفن ہوتا ہے تو ایک خوبصورت آدمی اس کے پاس آتا ہے، یہ کہتے ہیں وجہک الوجہ، تیرا چہرہ تو یار دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، تو ہے کون؟ تو کہا میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اس کی شکل بن گئی۔ اور نماز کی الگ شکل ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین کچھ عرصے پہلے اچانک بیمار ہوئے اور اچانک ہی ان کی وفات ہوئی۔ وہ اپنی کلاس میں بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں اور کہنے لگے، ہمارے ایک تاجر دوست تھے اور وہ میرے پاس آئے کہ مولوی صاحب مرنا ہے ہم سب کو، اور مرنا ہے تو قبر میں کیا ہوگا؟ آپ ایسا کریں کہ قبر کے بارے میں جو احادیث ہیں، جو باتیں ہیں، اس کو جمع کر کے آپ ذرا مجھے بتائیں۔ کہا وہ دنیا دار آدمی ہے، جب میں نے اس کی یہ فکر دیکھی تو میں اپنے لیے پریشان ہوا۔ تو میں نے کہا کہ یہ مستقل دنیا میں رہنے والا آدمی، اس کو قبر کی فکر ہے، تو مستقل مسجد اور مدرسے میں رہتا ہے، تجھے اپنی قبر کی فکر نہیں ہے۔ ان کی اس میرے دوست کی اس گفتگو سے میری طبیعت میں اپنے لیے فکر شروع ہوئی، اور جب آدمی فکر کرتا ہے تو اللہ راستے بھی کھولتے ہیں۔ تو کہا میں نے کیا کیا، ایک دن ایسا ہوا میں نے خواب دیکھا، خواب میں میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میری وفات ہو گئی ہے، مجھے غسل دیا گیا اور مجھے کفن پہنایا گیا، جنازہ میرا ہو گیا اور مجھے لے جا کر کے دفن کیا گیا۔ جیسے میں دفن ہوا تو میں نے دیکھا ایک انتہائی درجے کا حسین جمیل آدمی وہ قبر میں آ گیا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، مفتی صاحب لکھتے ہیں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں اس کا حسن آپ کو نہیں بتا سکتا، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کی خوبصورتی آپ کو بتاؤں۔ وہ آ گئے، میں نے کہا جی آپ کون؟ کہنے لگے میں آپ کی فجر کی نماز ہوں، اس لیے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں باوجود اس بڑھاپے اور باوجود اس بیماریوں کے آپ نے فجر کی نماز نہیں چھوڑی۔ میں فجر کی نماز ہوں اور آپ کی فجر کی نماز بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اور پھر خود فرمانے لگے میں کسی بھی حال میں ہوا میں نے آج تک فجر نہیں چھوڑی، فجر کی میں نے بڑی پابندی کی ہے، اب میں آپ کی فجر کی نماز ہوں۔ اور تھوڑی دیر میں دیکھا ایک اور اس سے زیادہ حسین شخص آیا، تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں آپ کا قرآن پاک ہوں، چونکہ آپ نے میرا ذکر ساری دنیا میں پھیلایا ہے اور جگہ جگہ آپ نے مدارس اور مکاتب اور حافظ قرآن پیدا کر کے میرا تذکرہ آپ نے ساری دنیا میں پھیلایا ہے، اللہ نے مجھے بھی بھیجا، اگرچہ آپ کے چھڑانے کے لیے آپ کی فجر کی نماز کافی ہے کیونکہ وہ بہت مضبوط ہے، لیکن میں اللہ سے اجازت لے کر کے آیا ہوں۔ اتنے میں دیکھا دو فرشتے آ گئے سامنے سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب مومن آدمی دفن ہوتا ہے اتاہ ملکان، دو فرشتے آتے ہیں، اسودان ازرقان، کالے رنگ ہوتے ہیں ان فرشتوں کے، احدہما منکر والآخر نکیر، ایک کا نام منکر ہے دوسرے کا نام نکیر ہے، اور ان کی آنکھیں کیری آنکھیں ہوتی ہیں، اور وہ جب بات کرتے ہیں تو آواز بادلوں کے گرج جیسی ہوتی ہے، اور وہ جب سانس لیتے ہیں تو سانس کے ساتھ آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ اس قسم کی حیت والے فرشتے آتے ہیں، اور جب اس سے سوال کرتے ہیں رب کے بارے میں تو چونکہ یہ مومن ہے تو المؤمن
यशहदु फी क़ब्रिही अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि कलमा पढ़ता है ये कलमा शहादत और उन फरिश्तों को जवाब देता है। जब हमारे नबी ने ये वाली बात सुनाई, साथ में हमारे नबी ने 13वें पारे सूरह इब्राहीम की आयत पढ़ी। क्या फरमाया? युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबिति फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा, कि अल्लाह पाक ईमान वालों को सच्ची बात के साथ उनके दिलों को मजबूत रखते हैं, दुनिया के अंदर भी और आखिरत में भी। उलमा लिखते हैं यहाँ आखिरत से मुराद कब्र है, इसलिए कि कब्र ये आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। तो कहा, इरशाद फरमाया, नज़लत हाज़िहिल आया फ़ी अज़ाबिल क़ब्र, ये वाली आयत कब्र के बारे में नाजिल हुई है कि अल्लाह पाक कलमे तय्यबा के ज़रिए से दिलों को मजबूत करते हैं दुनिया के अंदर भी। आप कितने ही गमगीन हो, दुनिया भर के टेंशन आपके सर पर हो, और आप थोड़ी देर अलग बैठ करके सिर्फ 10 मिनट का वक्त निकालें और तीसरा कलमा आप शुरू करें, और थोड़े से ऐसे ध्यान के साथ कि आपकी आवाज़ आपके कान सुने और आपकी निगाहें नीची हों, और आप उस कलमे को पढ़ें 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद दिल की कैफियत देखें। अल्लाह पाक ने अपने नाम में वो असर रखा है कि दुनिया भर के सारे गम अल्लाह आपके गलत कर देंगे। तो ईमान वालों को दुनिया के अंदर क्या करते हैं? अल्लाह साबित कदम रखते हैं और आखिरत में भी। तो कहा, सामने से फरिश्ते आए, और फरिश्तों को जब मैंने देखा तो ये जो मेरे साथ खड़े थे, जिनको जो है वो हमने फजर, उन्होंने कहा मैं फजर की नमाज हूँ, तो उन्होंने उन फरिश्तों को कहा कि अपना कागज़ लाओ। कागज़ लिया और उसको जो है वो कुछ लिखा और उनको वापस किया। कहा, अल्लाह पाक ने मुझे भेजा है कि जाओ, मेरा बंदा आया है, उसको जाके छुड़ा के ले आओ। तो कहा कि आपकी छुड़ाने के लिए तो फजर की नमाज काफ़ी थी, मैं तो सिर्फ़ इजाज़त लेके आया हूँ कि बस मैं यहाँ आपके पास थोड़ी देर खड़ा हो जाऊँ। और ये जो आपको 2 खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं ना, उसी कब्र के अंदर, कहा कि इनकी कुंडी अंदर से है। अब हम जब चले जाएंगे तो अंदर से हम इसकी कुंडी खोल देंगे अल्लाह के हुक्म से। तो वो कहाँ की खिड़कियाँ हैं? वो जन्नत की खिड़कियाँ हैं। और क़यामत तक आपके लिए क्या आएगी? ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी। मुफ्ती साहब फरमाने लगे, जब ये ख्वाब सुना रहे थे, कहने लगे, अल्लाह की कसम मैं इतना खुश हूँ आज, अगर मेरे पास सोना होता तो मेरे जितने शागिर्द यहाँ बैठे हों, मैं सोना उनको तकसीम कर देता, इसलिए कि मुझे इस ख्वाब ने बहुत खुश कर दिया। और बस हफ्ता 10 दिन के बाद मुफ्ती साहब की वफ़ात हो गई। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये दिखाते हैं कि ये चीज़ हक़ाइक़ है।